جسم کی بھی پرورش ہوتی ہے اور انسان کے احترام اور عزت کی بھی بالیدگی ہوتی ہے۔ یہ تھی وہ دعا جو انہوں نے مانگی تھی، یہ تھی وہ آرزو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اور اس کے جواب میں خدا نے کہا تھا کہ ہاں تمہاری یہ آرزو بڑی ہی مقدس ہے، ایسا انتظام ہم کیے دیتے ہیں کہ تمہیں روٹی ملے اور عزت اور حمیت بھی قائم رہے۔ یہ دونوں قسم کی روٹیاں یا رزق جو ہے، اقبال نے ایک چھوٹے سے شعر میں دونوں کا تقابل کیا ہے، پہلے بھی سامنے آ چکا ہے کہ این خدا نانے دہد جانے دہد۔ یہ جو خدا ہے جس سے یہ درخواست کی گئی تھی، وہ روٹی بھی دیتا ہے اور جان بھی عطا کرتا ہے، اور آن خدا نانے دہد جانے برد۔ اور انسان جب روٹی دیتا ہے تو روٹی تو وہ دیتا ہے، جان نکال لیتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن نے یہ عید کا لفظ کس مقام پر، کس تقریب کے لیے، کس مقصد کے لیے استعمال کی ہے۔ جب کسی قوم کو اس طرح سے روٹی ملے کہ وہ کسی انسان کی مرہون منت نہ ہو، اس کی عزت نفس برقرار رہے، اس کی حمیت اور غیرت اور شرافت پر کوئی دھبا نہ آئے، جب بھی کبھی اس طرح سے کسی قوم کو رزق ملے تو یہ اس قوم کے لیے عید ہوتی ہے۔ یہی وہ آسمانی رزق تھا۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی طباق مچھلی والا اترنے کی بات نہیں تھی، یہ تھا وہ آسمانی رزق جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا انتا کل منہا و تطمئن قلوبنا، روٹی کھائیں تو دل کو اطمینان بھی نصیب ہو۔ یہ وہ روٹی ہے جس سے جسم ہی کی پرورش نہیں ہوتی، دلوں کی تسکین بھی ہوتی ہے۔ یہ روٹی کہ جس کے نتائج سے بیزار ہو کر انہوں نے یہ آرزو خدا سے کی تھی، پھر اقبال ہی کا شعر سامنے آتا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انسان کے ہاتھ سے کہیں بھی ملے، کیسی بھی روٹی ملے، پرواز میں کوتاہی ضرور آ جاتی ہے۔ وہ یہ قیمت وصول کیے بغیر روٹی نہیں دیتا۔ جب وہ یہ کہتا ہے فرعون کی طرح کہ انا ربکم الاعلی، تمہاری روٹی میرے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ کی مانگی ہوئی روٹی جب کھاتی تھی تو وہ اس کی قیمت وصول کرتا تھا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ وہ اس قوم کے تمام ایسے اشخاص کو کہ جس میں وہ محسوس کرتا کہ کچھ عزت نفس کا پاس ہے، ان کو ذبح کر دیتا تھا۔ یہ ہے وہ قیمت جو انسان دوسرے انسان کو روٹی دینے سے وصول کرتا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ خدا نے، حواریوں نے یہ کہا تھا اور خدا نے یہ ان کی آرزو پوری کی تھی کہ رزق خدا کی طرف سے ملے۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے براہ راست نہیں ملتا، وہ روٹیاں پکا پکا کے نہیں بھیجتا، وہ ایسا ایک نظام قائم کرتا ہے اپنے قوانین کی روح سے جس میں ہر فرد کو بلا مانگے، بلا کسی کا منت کش ہوئے روٹی ملتی ہے، اور روٹی والے بات یہ ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ جو انتظام کرتے ہیں اس کا، ان سے کہتے ہیں کہ
اس کا معاوضہ اور بدلہ تو ایک طرف، ہم شکریہ کے بھی مستحق کے کی بھی متمنی نہیں ہیں۔ وہ ایک نظام ہوتا ہے جس نظام کے تابع یہ رزق ملتا ہے، جس میں شرف انسانیت کی بالیدگی ہوتی ہے۔ یہ انسانیت کی بڑی محرومی ہے اور بدنصیبی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقدس ساتھیوں کی اصلی تصویر یا تو ان کے نام لیوں کی عقیدت مندی کی شمعوں کے دھوؤں میں ڈھپ گئی، اور یا اسے افسانہ ترازیوں کے پردے میں چھپا دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ حقیقت سامنے آ ہی نہ سکی کہ انہوں نے وہ کون سا نظام قائم کیا تھا جس کی روح سے روٹی اس طرح سے ملتی تھی کہ اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ تصویر سامنے آتی تو معلوم ہوتا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے یہودی پیشوائیت کے خود ساختہ نظام ہیکل اور رومیوں کے قصر حکومت کی بنیادوں تک کو ہلا دیا تھا۔ اگر ان کی صحیح تصویر سامنے آ جاتی تو معلوم ہو جاتا کہ وہ نظام کس قسم کا تھا جو انہوں نے قائم کیا تھا۔ وہیں ہماں یہ محرف انجیل جو ہے اس میں بھی بچے کھچے کچھ اس قسم کے آثار مل جاتے ہیں، جس سے کچھ نشانی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ نظام کس قسم کا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، اے محنت کشو، اے بوجھ سے دبے ہوئے مزدوروں، میری طرف آؤ، میں تمہیں دکھ سکھ اور اطمینان دوں گا۔ انہیں بلایا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد جو نظام قائم کیا تھا، انجیل میں ایک باب ہے رسولوں کے اعمال، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایمانداروں کی جماعت ایک دل ایک جان تھی، اور کوئی بھی اپنے مال کو اپنا مال نہیں کہتا تھا۔ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، اور ان سب پر اللہ کا فضل تھا کہ ان میں کوئی کسی دوسرے کا محتاج نہیں تھا۔ اللہ کا فضل، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں اور گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے، پھر وہ ان تمام چیزوں کو ہر ایک کی ضرورت کے مطابق تقسیم کرتے، اور اس طرح سے اس رزق کے اندر کسی انسان کا ہاتھ نہ ہوتا۔ یہ خدائی رزق تھا جو ان کے الفاظ میں آسمان سے نازل ہوا تھا۔ رزق تو زمین پہ ہی ہوتا ہے عزیزان مان، فرق رزق کی تقسیم کے نظام میں ہوتا ہے۔ اسی سے یہ رزق حلال بنتا ہے، اسی سے یہ رزق حرام ہوتا ہے۔ جسے رزق حرام یا حرام کی روٹی کہا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سور کے گوشت کے شوربے سے کھائی جاتی ہے، وہ روٹی تو اسی گیہوں کی ہوتی ہے۔ تقسیم رزق اگر باطل کا نظام ہے، جو میں ابھی عرض کروں گا کہ کیسے پھر وہ ہوا، تو اس سے رزق جو ہے، ابھی قرآن کی آیات سامنے آئیں گی، اسی سے وہ رزق حلال ہوتا ہے، اسی سے وہ رزق حرام ہوتا ہے۔ یہ تھا بہرحال محرف انجیل میں بھی جو نشانات ملتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کا نظام قائم کیا تھا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ الدین شروع سے آخر تک ایک ہی چلا آیا تھا، اس کے اصول وہی یکساں غیر متبدل تھے۔ ہر نبی کے زمانے میں
ان اصولوں